السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تھیورم سیکنڈ جس میں ہم فنکشن کیا ایکسٹریما اور منیما، یعنی ایکسٹریما میں کیا ہوتا ہے منیما اور میکسیما فائنڈ کرنے کے لیے ایک تھیورم سیکھیں گے جو ہم نے سیکنڈ ایئر میں بھی سیکھا ہوا ہے، جسے ہم کیا بولتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فنکشن ہیز لوکل میکسیما اور منیمم ویلیو ایٹ انٹیریئر پوائنٹ سی آف اٹس ڈومین، تو پھر ایف ڈیش سی اس کا ڈیفائن بھی ہو، یعنی فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو ڈیفائن ہو، تو ہم کہتے ہیں تو پھر وہ فنکشن میکسیمم اور منیمم ویلیو اگر وہ رکھ رہا ہے تو لازمی فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو اس پوائنٹ پر 0 ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا میں آپ گراف کی جانا بتاؤں۔ سپوز دیٹ یہ جو بلو کلر میں یہ فنکشن کا گراف ہے اور یہ ایکس کی وہ ویلیوز ہیں آپ کے پاس جو کوئی بھی انٹرول آپ کو دے دیا جائے تو، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی گراف کے اندر سے کوئی بھی دو پوائنٹ کو میں سے گزرتی ہوئی لائن سیکنڈ لائن کہلاتی ہے۔ یہ گرے کلر میں اور یہ لائٹ بلو کلر میں دیز آر سیکنڈ لائنز، اور ان کے سلوپس ہیں تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انکلائنڈ فارم میں ہے، یہ بھی انکلائنڈ فارم میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انکلائنڈ فارم میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ جو لائنز ہوتی ہیں اس انداز میں، اس ڈائریکشن میں، ان میں سلوپس جو ہے وہ ہمیشہ گریٹر دین اور ایکول ٹو 0 ہوتا ہے، یعنی نیور نیگیٹو، اور جو اس انکلینیشن کے ساتھ ہوتی ہیں گریٹر دین 90 ڈگری ان کا انکلینیشن، ان کا جو ہے لیس دین 90، تو جو گریٹر دین 90 ہوتے ہیں ان کا سلوپس جو ہے وہ ہمیشہ سمالر دین اور ایکول ٹو 0 ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی ان کا جو سلوپ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ a curve with a local maximum value, the slope at C simultaneously the limit of a non-positive numbers and non-negative numbers is 0۔ کیا مطلب کہ سیکنڈ کا سلوپ جو ہے اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے، دونوں سائڈ سے وہ اپروچز ٹو 0 ہو جاتا ہے۔ تو اپروچز ٹو 0 کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی سیکنڈ لائن جو ہے چاہے اس سائڈ سے ہو چاہے اس سائڈ سے ہو، آخر کار یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا سلوپ 0 کو اپروچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ جب 0 کو سلوپ اپروچ ہوگا اس وقت لائن ہاریزونٹل ہو جاتی ہے، تو ہاریزونٹل اب لائن اس پوائنٹ پر وہ اوپر جا کر کیا وہ بن جائے گی، ٹینجنٹ لائن بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹینجنٹ لائن ہے یہاں پر، اور فنکشن کا گراف سارے کا سارا اس ریڈ لائن کے نیچے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فنکشن جو ہے اس کو میں آگے جا کے بھی ڈسکس ضرور کروں گا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا انٹرو میں دے رہا ہوں کہ جب آپ کی ٹینجنٹ لائن یعنی سیکنڈ لائن کا فرام بوتھ سائڈز سلوپ جو ہے اپروچز ٹو 0 ہو جائے تو سیکنڈ لائن جو ہے وہ ہاریزونٹل ہو جاتی ہے اس وقت۔ تو جہاں پر یہ ہاریزونٹل ہو جاتی ہے، یہ والی جو سیکنڈ لائن جو ہے یہ ٹینجنٹ لائن بن جائے، تو ٹینجنٹ لائن ہاریزونٹل ہو جائے، اس جگہ پر یا تو فنکشن کیا ہوگا، لوکل میکسیما ہوگا یا لوکل منیما ہوتا ہے۔ تو لوکل میکسیمم کا کب ہوگا، منیمم کب ہوگا؟ اگر ٹینجنٹ لائن اوپر اور گراف سارا نیچے ہے تو وہاں پر لوکل میکسیمم بنے گا، اور اگر ٹینجنٹ لائن نیچے ہے اور گراف سارے کا سارا اوپر ہے تو اس وقت وہ لوکل منیمم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایف ڈیش 0 کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فنکشن کانسٹنٹ ہو گیا، اور آپ فزکس میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اگر فنکشن کوئی بھی کانسٹنٹ ہو جائے تو اس کا گراف ہاریزونٹل اسٹریٹ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھے اس کے فزیکلی تھوڑے سے انٹرپریٹیشن. تو اب ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے. کیسے اس کو ثابت کیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سپوز دیٹ ایف ہیز لوکل میکسیمم ایٹ ایکس از اکول ٹو سی. سپوز کر لیا ایک ویلیو لے کہ لوکل میکسیمم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیچھے ڈیفینیشن کی تھی کہ لوکل میکسیمم کا مطلب یہ ہے کہ فنکشن کی تمام ویلیوز جو ہیں، تمام ادر پوائنٹس پر فنکشن کی ویلیو جو ہیں سی کی ویلیو سے، یعنی سی پر فنکشن کی ویلیو سے سمالر ہوں گی. مین ایف آف سی جو ہے وہ سب سے بڑا ہوگا اور ایف آف ایکس باقی سارے چھوٹے ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف آف ایکس اور ایف آف سی کا جو ڈفرنس ہے، ایف آف ایکس تو سمالر ویلیوز ہیں اور ایف آف سی جو ہے وہ اس سے بڑی ویلیو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ کیا آئے گا؟ سمالر دین آر ایکول ٹو 0 آ سکتا ہے. فار آل ویلیوز آف ایکس نیئر انف ٹو سی، یعنی سی کے بالکل نزدیک جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ان پر فنکشن کی تمام ویلیو ایف آف سی سے سمالر ہوں گی. کیوں؟ سی چونکہ ایک انٹیریئر پوائنٹ ہے آف ایف's ڈومین. فنکشن کی ڈومین کا وہ ایک انٹیریئر پوائنٹ ہے، اس لیے اس کی دونوں سائڈ کی لیمٹ جو ہے وہ ایگزسٹ ہوگی. دونوں سائڈ یعنی فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو از ڈیفائنڈ بائی دا ٹو سائیڈڈ لیمٹ. اوکے، کیونکہ سی جو ہے وہ ان سائڈ پوائنٹ ہے، اندر کا پوائنٹ ہے، تو دونوں سائڈوں سے اس کی جو لیمٹس ہیں وہ ڈیفائن کی جائیں گی. تو آئیں اب ہم یہ فنکشن کے ڈیریویٹو کی ڈیفینیشن ہے. یہاں سے آپ نے کہ ایف ڈیش سی ڈیفائن ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ فنکشن کے ڈیریویٹو کی لیمٹ اپلائی کر دی. اور اب اس لیمٹ کو ہم رائٹ سائڈ لیمٹ بھی اس کی معلوم کریں گے اور لیفٹ سائڈ میں لیمٹ معلوم کریں گے. اور اگر فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹو کی لیمٹ دونوں سائڈوں کی ایکول آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو سی پر ڈیفائن ہو گیا. اب وہ 0 ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں ابھی. تو آئیں جی، وہ کہتا ہے دس مینس دیٹ رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ لیمٹ بوتھ ایگزسٹ ایٹ ایکس از اکول ٹو سی اینڈ ایکول ایف ڈیش سی. لہٰذا یہ لیمٹ ایگزسٹ ہے کیونکہ فنکشن اس نے ڈیفائن کہا ہوا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیمٹ ایگزسٹ ہے تو یہ ایف ڈیش سی کے ایکول ہے. اب ایف ڈیش سی ہم نے دونوں سائڈوں سے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں سائڈوں سے معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ کی لیمٹ بھی اور اس کے رائٹ سائڈ کی لیمٹ بھی ہم معلوم کریں گے. اب ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو اوپر کا کوشنٹ کے اوپر کا نیومیریٹر ہے، اس کو تو ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھا یہ تو سمالر دین آر ایکول ٹو 0 ہے. اوکے ہو گیا، سمالر دین آر ایکول ٹو 0. اب آ گیا ایکس مائنس سی، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیا پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی؟ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم کون سی لے رہے ہیں، ایکس اپروچز ٹو سی پازیٹیو. دیکھ رہے ہیں نا، سی پازیٹیو، اس کا مطلب ہے کہ ایکس جو ہے وہ سی کی رائٹ سائڈ سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ سائڈ کے تمام پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ فکس پوائنٹ سے گریٹر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ایکس مائنس سی کا جب میں ڈفرینس دوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ گریٹر دین 0 ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی کہ جب رائٹ سائڈ سی کی رائٹ سائڈ سے ایکس آئے گا تو ایکس سی سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لوکل میکسیمم ہونے کی صورت میں یہ سمالر دین ان کا ڈفرینس آر ایکول ٹو 0 ہے. تو ادھر ایکس مائنس سی جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ گریٹر دین 0. تو اب مجھے بتائیں، اوپر نیگیٹو نمبر ہو نیچے پازیٹیو ہو تو آنسر ایز اے ہول کیا آئے گا؟ نیگیٹو آئے گا. تو یہ سمالر دین ایکول ٹو 0 آ رہا ہے. اینڈ سملرلی ہم نے رائٹ سائڈ سے، اب ہم کس طرح سے؟ لیفٹ سائڈ سے آئیں گے. تو لیفٹ سائڈ سے کا مطلب ہے کہ ایکس سی سے چھوٹا نمبر ہے، تو نیچے جو ہے آپ کا ایک نیگیٹو نمبر ہے اور اوپر بھی آپ کا کیا آ رہا ہے اس لحاظ سے نیگیٹو نمبر. تو یہ نیگیٹو اور اوپر بھی نیگیٹو نیچے بھی نیگیٹو، ہمیشہ آنسر کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو. لو جی، یہ دونوں سائڈ کی لیمٹ جو ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ ادھر آ رہی ہے لیس دین ایکول ٹو 0، ادھر کیا آ رہی ہے؟ گریٹر دین آر ایکول ٹو 0. ادھر ہم یہ کیا ہیں کہ فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو ڈیفائن ہے. تو ڈیفائن ہے تو پھر تو یہ لیفٹ سائڈ لیمٹ اور رائٹ سائڈ لیمٹ ایکول ہونی چاہیے. تو ادھر ایکولیٹی اس میں بھی 0 ہے اور اس میں بھی 0 ہے. تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو ملانے سے ایک ہی صورت ہے کہ ایف ڈیش سی
ایکول ٹو 0 ہو جائے، کیونکہ ایکولیٹی دونوں میں کامن ہے. تو دس پرووز دا تھیورم فار دا لوکل میکسیمم ویلیوز. To prove it for local minimum values, we simply use f of x greater than or equal to f of c. یعنی اگر آپ نے دوسرا حصہ بھی اس کا فائنڈ کرنا ہو تو آپ کیا لے لو، ادھر آپ لوکل منیمم لے لو. تو لوکل منیمم اگر آپ لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایف آف سی کا آنسر ایف آف ایکس تمام سے چھوٹا ہوتا ہے، اور ایف آف ایکس کا آنسر ایف آف سی تمام سے وہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے یہ والا جو ڈفرینس ہے وہ گریٹر دین اور ایکول ٹو 0 ہوگا اس سائڈ پر، اور نیچے سیم آئے گا سیم کیس ہوگا، کیونکہ سی آپ کا وہی ایک جگہ پہ فکس ہوگا. ہم نے رائٹ سائڈ لیمٹ بھی لینی ہے، ہم نے لیفٹ سائڈ بھی لیمٹ لینی ہے. یہ دیکھا جائے تھیورم 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ فرسٹ ڈیریویٹو از آلویز 0 ایٹ این انٹیریئر پوائنٹ ویئر دا فنکشن ہیز لوکل ایکسٹریم ویلیو اینڈ دا ڈیریویٹو از ڈیفائنڈ. If we recall that all the domains we consider are intervals or unions of the separate intervals, the only places where a function f can possibly have an extreme value, local or global. کیا وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فنکشن جو ہے اس کا فرسٹ ڈیریویٹو یا تو 0 ہو رہا ہو انٹیریئر پوائنٹ پر، ٹھیک ہو گیا، یا اگر ہم اس کے اندر سے اس کے انٹرولز کے چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے بھی کر لیں تو پھر بھی اس صورت میں فنکشن کی ہم نے ایکسٹریم ویلیوز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں لوکل اور گلوبل. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، انٹیریئر پوائنٹ پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو 0 ہو، یا کیا ہو انٹیریئر پوائنٹس پر ویئر ایف ڈیش سی از انڈیفائنڈ ہو جائے، یا اینڈ پوائنٹس پر آف دا ڈومین آف ایف. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات اصل میں آپ کو اس میں لے گیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی یہ ٹینجنٹ ہو سکی ہے، ادھر بھی ٹینجنٹ، لیکن ادھر نہیں ہو سکی. ڈی پہ جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہے ایف ڈیش سی، تو ادھر وہ سی جو ہے وہ ایز اے ڈی یوز ہو رہا ہے، ادھر جو ہے ٹینجنٹ لائن ایگزسٹ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہو گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر اور ادھر اس کا بیہیویئر اور ادھر بیہیویئر چینج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی ہمارے پاس ایکسٹریم ویلیوز کے لیے فرسٹ ڈیریویٹو رول، کہ اگر ہم فرسٹ ڈیریویٹو رول کو یوز کر کے اگر ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا فنکشن میکسیمم ہے یا منیمم ہے، تو ہم اس کا فرسٹ ڈیریویٹو ایکول ٹو 0 رکھ کر ادھر سے ایکس کی ویلیوز کو بھی نکال سکتے ہیں. یہی ڈیفینیشن وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ این انٹیریئر پوائنٹ آف دا ڈومین آف اے فنکشن ایف ویئر ایف ڈیش از 0 اور انڈیفائنڈ، یا تو 0 ہو جائے یا انڈیفائنڈ ہو جائے، اس پوائنٹ کو کیا بولتے ہیں، کریٹیکل پوائنٹ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ادھر اگر آپ اس کا ڈیریویٹو لیں تو کیا آ جائے گا، 3x² آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جب آپ 0 رکھتے ہیں تو 0 ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس میں یہ دیکھ لیں، اس کا آئے گا 1/x، یہ 1/3 x ریز ٹو پاور -2/3، -2/3 نیچے آ جائے گا. 0 رکھیں گے تو انڈیفائنڈ ہو جائے گا، اور یہی آپ کا وہ کریٹیکل پوائنٹ ہے. اس میں بھی 0 ہے کریٹیکل پوائنٹ، اور اس میں بھی آپ کا 0 ہی ہے کریٹیکل پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جب y=x³ آ رہا ہے، y=this آ رہا ہے، ہیو کریٹیکل پوائنٹس ایٹ دا اوریجن، لیکن نائدر فنکشن ہیز لوکل ایکسٹریم ویلیو ایٹ دا اوریجن انسٹیڈ آف. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ 0 آ تو رہا ہے لیکن ادھر نہ تو یہ میکسیمم ویلیو رکھ رہا ہے نہ یہ منیمم ویلیو رکھ رہا ہے، کیونکہ بیفور دس پوائنٹ 0 سے پہلے اور 0 کے بعد فنکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، فنکشن کے گراف میں اضافہ ہو رہا ہے. ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 سے پہلے بھی اوپر ہو رہا ہے، 0 کے بعد بھی اوپر ہو رہا ہے. تو اسی کو اس نے یہاں پہ یہ ڈسکس کیا ہے، ایچ فنکشن ہیز اے پوائنٹ آف انفلیکشن. ٹھیک ہو گیا. کہ ہر جو فنکشن ہے جو اپنا انفلیکشن پوائنٹ رکھ سکتا ہے،
لیکن اس کی یہی شرط ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد فنکشن ہمیشہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ لوکل ایکسٹریم ویلیوز یعنی لوکل میکسیما اور لوکل منیمم نہیں رکھے گا۔ یہ ان دونوں گرافس کی ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ جو گراف ہمیں دیا ہوا ہے اور اس میں فنکشن کا کریٹیکل پوائنٹ کون سا ہے، فنکشن کہاں پہ میکسیمم ہے، کہاں پہ منیمم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سمپل سی اس نے ایک سمری پیش کر دی، ہاؤ ٹو فائنڈ دا ایبسولوٹ ایکسٹریما آف اے کنٹینیوس فنکشن ایف آن اے فائنائٹ کلوزڈ انٹرول۔ کیا کرو، ایویلویٹ ایف یعنی فنکشن کی ویلیو ایٹ آل کریٹیکل پوائنٹس اینڈ اینڈ پوائنٹس۔ ایک تو وہ کریٹیکل پوائنٹ پر اور ایک اینڈ پوائنٹس پر فنکشن کی ویلیو فائنڈ کیجئے۔ کریٹیکل پوائنٹ کو کیسے فائنڈ کرنا، ایف ڈیش سی کو 0 رکھ کر۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے کریٹیکل پوائنٹ کو فائنڈ کیسے کرنا ہے، ایف ڈیش ایکس کو 0 رکھ کر اس میں سے ایکس کی جو ویلیو نکل آئے گی وہ ایک مل جائے گی، اور ایک آپ کو اینڈ پوائنٹس جو آپ کے انٹرول کے دیے ہوئے ہوتے ہیں اس انداز سے۔ اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے، ٹیک دا لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ آف دیز ویلیوز۔ تو جب وہ لارجسٹ ہوگی وہ ایبسولوٹ میکسیمم ہو جائے گی، جو اسمالسٹ ہوگی وہ ایبسولوٹ منیمم ہو جائے گی۔ تو لو بیٹا یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، فائنڈ دا ایبسولوٹ میکسیمم اینڈ منیمم ویلیوز آف دا فنکشن دس آن دس انٹرول۔ دا فنکشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس انٹرول کے اندر ڈفرینشیبل ہے، کیوں، اس کا جو ڈیریویٹیو 2x آ جائے گا۔ اب 2x کے اندر ان ویلیوز کو رکھ دیں، ان کے اندر سے رکھ دیں، ہمیشہ آنسر آپ کو ڈیفائن ہی ہوگا، انڈیفائنڈ نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ فائنائٹ آئے گا آپ کے پاس۔ تو ڈفرینشیبل اوور اٹس انٹائر ڈومین، سو اونلی دا کریٹیکل پوائنٹ از ویئر ایف ڈیش ایکس از اکول ٹو 2x از اکول ٹو 0 ہو جائے گا۔ تو وہ دیکھا اس نے اس کا فرسٹ ڈیریویٹ فائنڈ کیا، اسے 0 کے کو رکھا اور وہاں سے x مل گیا، x 0 مل گیا، تو 0 جو ہے اس کا کریٹیکل پوائنٹ ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 0 پہ بھی فائنڈ کرنی ہے اور ان کے اینڈ پوائنٹس پہ بھی فائنڈ کرنی ہے، کہاں پہ ویلیو آتی ہے۔ کریٹیکل پوائنٹ پر فائنڈ کی ہے فنکشن کی ویلیو تو 0 آئی ہے، اینڈ پوائنٹس پر فائنڈ کی ہے تو 4 اور 1 آئی ہے۔ اب اس کی جو ایک اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمم ویلیو دے رہا ہے اور کریٹیکل پہ یہ منیمم ویلیو دے رہا ہے۔ دا فنکشن ہیز این ایبسولوٹ میکسیمم ویلیو آف 4 ایٹ x از اکول ٹو -2 اور این ایبسولوٹ منیمم جو ہے وہ ویلیو ایٹ 0۔ اوکے، تو کریٹیکل پوائنٹ پہ بھی آ سکتی ہے یا کسی اور پہ بھی۔ تو یہاں پر ایک اور آپ کے پاس یہ ڈیفینیشن ہے، فائنڈ دا ایبسولوٹ میکسیمم اینڈ منیمم ویلیو آف دس۔ ہم کیا کریں گے، اس کا پہلے وہ اینڈ پوائنٹ تو اس نے دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں دیے ہوئے ہیں اس نے، اب ہم اس کا کریٹیکل پوائنٹ نکالیں گے۔ ہم اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لے کر اسے 0 یہ رکھ دیا، ادھر سے t کی ویلیو جو ہے وہ یہ آ رہی جو کہ گریٹر دین 0، ٹھیک ہے۔ A point not in the given domain، yes this is very important، کہ یہ جو آپ کے پاس پوائنٹ آیا یہ تو 1 سے بڑا نمبر ہے، جبکہ آپ کی ڈومین کی حد جو ہے وہ 1 تک ہے، لہٰذا اس پوائنٹ پر ٹی کی ویلیو آ تو رہی ہے، یہ کریٹیکل ہو سکتا تھا اگر اس ڈومین کے اندر ہوتا، لہٰذا ہم یہ کہہ دیں گے کہ a point not in the given domain the functions absolute maxima یا extrema before therefore occur at the end points this، کیونکہ کریٹیکل پوائنٹ پہ تو ہے نہیں، یہ اینڈ پوائنٹس پہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آ گیا جی اس کا کیا -32 آ رہا ہے، یہاں پر 7 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے۔ تو ایسے کوشچن آ سکتے ہیں کہ کریٹیکل پوائنٹ نہ ہو لیکن اینڈ پوائنٹس پہ وہ اپنی میکسیمم یا منیمم ویلیو رکھ رہا ہو۔ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا گراف ہے، یہ والا، یہ گراف کیا ہے اس کا۔ اوکے بیٹا، فائنڈ دا ایبسولوٹ میکسیمم اینڈ منیمم ویلیو آف دس آن دس انٹرول، -2 سے لے کے +3 تک، یعنی -2 بھی ہے، -1 بھی ہے، 0 بھی ہے، 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے۔
تو ہم کیا کریں گے، اس کا پہلے کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں. ایف ڈیش ایکس از اکول ٹو دس 2/3 آگے آ گیا، اوپر سے ایک کم ہو گیا، سمپلیفائی کیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا. ہیز نو زیروز بٹ از انڈیفائنڈ ایٹ دا انٹیریئر پوائنٹ ایکس. تو کہتا ہے فرسٹ ڈیریویٹو جو ہے اس کا ہیز نو زیرو لیکن اٹ از انڈیفائنڈ ایٹ انٹیریئر پوائنٹ ایکس از اکول ٹو زیرو. زیرو رکھیں گے تو انڈیفائنڈ ہو رہا ہے. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یا تو فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو زیرو ہو جائے یا فرسٹ ڈیریویٹو انڈیفائنڈ ہو جائے. تو ادھر جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے. تو ویلیوز آف ایف ایٹ دس ون کا کریٹیکل پوائنٹ اینڈ ایٹ دا اینڈ پوائنٹس آر. یہ کریٹیکل پہ فائنڈ ہو گئی، یہ دیکھیں، اور یہ -2 پہ فائنڈ ہوئی اور یہ 3 پہ فائنڈ ہوئی. اور ان کو جس وقت حل کرنے کی کوشش کی ہے یہ کتنا آیا 2.08 اور رائٹ سائڈ کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے 3. تو ویلیو جو ہے ایبسولوٹ منیمم ویلیو جو ہے وہ 0 پہ آ رہی ہے. اور اٹ اکرز ایٹ دا انٹیریئر پوائنٹ ایکس از اکول ٹو ویئر دا گراف ہیز اے کسپ. جہاں پہ بیٹا اس انداز کی شکل بن رہی ہے نا، اس کو کسپ کہتے ہیں. یہ کسپ، یہ پوائنٹس کی شکلیں ہوتی ہیں، ریگولر پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اس میں وہ نوڈ بھی ہوتا ہے، کسپ بھی ہوتا ہے اور آئسولیٹڈ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ سے ڈسکشن ہے. تو یہ آپ نے فی الحال ایسی شکل جہاں پہ ایک گراف ادھر کو نکل گیا، ایک ادھر سے ہی ادھر کو نکل جائے، تو یہ والی جو شکل ہے یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے، کسپ کہلاتی ہے. آگے بیٹا یہ ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز کے یہ کوشچنز آپ کے سامنے ہیں. ڈیٹرمن فرام دا گراف ویدر دا فنکشن ہیز ایبسولوٹ ایکسٹریم ویلیوز آن اے بی. ایکسپلین ہاؤ یور آنسر از کنسسٹنٹ ود دا تھیورم 1. ود دا تھیورم 1 وہی ہے کہ اس کے دونوں سائڈوں پر جو ہے ایبسولوٹ ویلیوز کو اگر فائنڈ کرنا ہے تو اس کا یہ کلوزڈ انٹرول ہو، اینڈ پوائنٹس پر ویلیو حال آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں اور وہ اینڈ والے پوائنٹس جو ہیں وہ شامل ہوں. تو یس یہ والا جو ہے یہ رکھ رہا ہے اے پہ جو ہے، اور ادھر سے یہ بی پہ بھی ویلیو رکھ رہا ہے، اور ادھر سے اے پہ رکھ رہا ہے، بی پہ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوشچنز ہیں ہمارے پاس 1 2 3 4 یہ 5 6 یہاں سے تقریباً یہ 13 جو کوشچنز ادھر تک یہ آپ کو گراف دیا ہوا ہے. آپ نے صرف امیجن کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر اس کا سلوشن ایگزسٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی ایبسولوٹ ویلیو کہاں پر ہے کہاں پہ نہیں ہے. تو میں اس کے سلوشنز کو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں. یہ بیٹا یہ آپ کے پاس یونٹ آ گیا. یہ دیکھیں یہ پہلی جو ہے کہتا ہے این ایبسولوٹ منیمم ایٹ ایکس از اکول ٹو C2. وہ جو سینٹر میں پوائنٹ آیا وہ C2 وہ نیچے ہے، لیکن سب سے مین جو بات ہے اس کی کلوزڈ انٹرول کی ہے کہ اے اور اے بھی شامل ہے، بی بھی شامل، اور میکسیمم ویلیو اس کی جو ہے وہ بی کے اندر وہ دے رہا ہے. لہٰذا تھیورم 1 گارنٹیز دا ایگزسٹنس آف سچ ایکسٹریم ویلیوز بیکاز ایچ از کنٹینیوس آن اے بی. تو یہ سبھی اگر آپ بیٹا یہ کوشچن نمبر 2 یہ آنسر 2 جو ہے 3 4 5 6 7 سبھی آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل منیما لوکل میکسیما یہ ساری یہ باتیں آپ ان کے گرافس سے یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوشچن نمبر جو 14 تک یا شاید کہ 14 تک ہی ہے، آگے سے یہ کوشچن جو ہیں وہ آپ کے چینج ہو رہے ہیں. تو اس لیکچر میں آپ کا صرف اتنی تک ہی آپ نے 14 کوشچنز تک گرافس کے ذریعے آپ نے ان کا منیما اور ایکسٹریما جو ہے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ان سولوشنز کو کرنا ہوگا. اللہ حافظ.